ان میں سے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان کے گردے کسی بھی وجہ سے کمزور ہو گئے، گردوں میں ضعف آ گیا ہے اور گردوں میں ورم آ گیا ہے، انفلومیشن آ گئی ہے، سوجن آ گئی ہے، اس بندے کو بھی مردانہ کمزوری کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اپنے جب تک گردوں کو ٹھیک نہ کروا لے، ان کے گردے ٹھیک ورک نہ کرتے ہوں، وہ دنیا جہان کی دوائیاں کھا لیں، چاہے ڈاکٹر پورے بنڈل اٹھا کے دے دے، ان کی مردانہ طاقت بحال نہیں ہو سکتی۔ جس بندے کا بلڈ پریشر انتہائی ہائی رہتا ہو، اس کے بھی گردوں پہ دباؤ ہوتا ہے، سوجن ہوتی ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں خون کی ہی کمی ہے، جن میں جگر کی خرابی کی بنا پر ان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، جو خون ان کا غذا سے بننا چاہیے، جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کو، اتنا جگر خون نہیں بنا سکتا، خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب اس مریض کو بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ جس شخص میں مادہ منویہ کی کمی ہے، اب اس کے اندر مادہ منویہ کی ہی کمی ہے، اس کے مادے کے اندر پرابلم آ گئی ہے، اس کا مادہ خراب ہو گیا ہے، پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے، دہی کی طرح تھک ہو گیا ہے، اس کا قوام اس قابل نہیں ہے۔ اب آگے آ جائے، ایک بندہ ایسی غذائیں کھاتا ہی نہیں ہے جس سے منی بنے، ایک تو اس سے منی کی کمی ہوگی۔ ایک بندہ روز کوبرا ویگرا سیالس کھا کے وقتی لذت لیتا ہے، اپنی منی کو پختہ ہی نہیں ہونے دیتا، اس بندے کی بھی مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ آئے دن بیوی کے قریب جا رہا ہے، کثرت جمع کر لیا ہے، اب وہ بھی مردانہ کمزوری کا مریض ہو جائے گا۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو سالوں سال گھر سے باہر رہا اور شریف الطبع تھا، بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے باہر ملکوں میں دنیا 2 4 سال 8 سال نہیں آتی، اور اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے، وہ 2 طریقے سے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یا تو وہ مشتنی ہینڈ پریکٹس کر لیتے ہیں، اس سے بھی تباہی بربادی ہو جاتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو ان کو احتلام کی مرض کھا جاتی ہے، اس کو بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کی طبیعت میں غم ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ بہت مغموم بیٹھا ہے، اب اس آدمی کو بھی شہوت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی شدید غصے میں ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ اسے غصہ آ رہا ہے، اسے بھی شہوت نہیں آئے گی۔